درجے ہیں حجاب کے، کتنے درجے ہیں؟ 3 درجے ہیں، 3 درجے ہیں حجاب کے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ عورت گھر سے باہر ہی نہ نکلے، اپنے گھر میں رہے تو کچھ ٹینشن ہی نہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب 22ویں پارے کے شروع میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، خطاب ہے صحابیات سے، ان سے کہا جا رہا ہے اپنے گھر میں رہو، لیکن حکم عام ہے، ساری امت کی مائیں اور بہنیں اس کے اندر شامل۔ پہلا درجہ یہ ہے پردے کا کہ عورت اپنے گھر میں رہے، بلا ضرورت کے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے، یہ پہلا درجہ ہے۔ جب گھر میں رہے گی تو پردے سے رہے گی، دوسروں کی نگاہوں سے محفوظ رہے گی، دوسرے اس کو نگاہ نہیں دے گی۔ صحابیات رضی اللہ عنہن، اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ہمیں ان کا اتباع نصیب فرمائے، اپنے گھروں میں جب بیٹھتی تھی آنگن میں تو دیوار کی طرف چہرہ کرتی تھی، گیٹ کی طرف چہرہ نہیں کرتی تھی۔ کہیں ایسا نہ ہو گیٹ کھل جائے، پردہ اڑ جائے اور کسی غیر محرم کی نگاہ ہم تک پہنچ جائے۔ اللہ کے نبی کی مجلس لگی، آپ نے فرمایا بتاؤ بھائی سب سے بہترین عورت کون ہے؟ صحابہ نے مختلف جواب دیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، کسی کام کی ضرورت کے لیے گھر اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت فاطمہ سے عرض کیا اللہ کے نبی کی مجلس میں یہ مسئلہ آج آیا ہے، کون سب سے بہتر عورت ہے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا میں بتاؤں سب سے بہترین عورت کون ہے؟ حضرت علی نے کہا ضرور۔ فرمایا سب سے بہترین دنیا کی وہ عورت ہے جس کو کوئی غیر محرم نہ دیکھے اور نہ وہ کوئی غیر محرم کو دیکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس جواب کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا۔ بہت بہترین جواب ہے، اس سے شاندار کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ یہ عورت گھر میں رہے نکلنے کی چیز نہیں ہے۔ امام ترمذی نے روایت نقل کی ہے اذا خرجت المرأة استصرفها الشیطان، جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے شیطان لوگوں کو تاک جھانک میں لگاتا ہے، دیکھو کیسے بن ٹھن کے جا رہی ہے۔ جو عورت اس لیے نہائے، اس لیے خوشبو لگائے، اس لیے کپڑے اچھے پہنے کہ لوگ اس کو دیکھ کر خوش ہوں، اس کے بدن کو، اس کے کپڑوں کو دوسرے لوگ دیکھیں اور خوش ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن جب وہ میدان محشر میں کھڑی ہوگی اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر نظر رحمت نہیں فرمائے گا، غصے کی نظر سے اس عورت کو دیکھے گا۔ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ چند دن کی زندگی ہے، اس کو انہی اصولوں کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے جن اصول اور آداب کو اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں غزوہ موطا میں جب وہ 3 صحابی قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر آئی کہ وہ 3 صحابہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غم کے آثار تھے۔ آپ مسجد نبی میں تشریف لائے، منبر پر بیٹھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اپنے حجرے میں، جس نے مسجد نبی کو دیکھا ہے بالکل حجرہ لگا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی دیوار لگی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے دروازوں کی ریخ میں سے، اس کے سوراخوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی زیارت کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غم اور غصے کے آثار تھے۔ پتہ چلا اس حدیث سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس جلسے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت کے لیے ان صحابہ کا کرا تھا، چاہتی تو باہر آ کر بیٹھ سکتی تھی، نہیں بیٹھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کو لازم پکڑو، اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلو۔ ایک صحابی حضرت بلال، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو اللہ کے نبی نے ایک پیالہ دیا پانی کا، اس میں کلی فرما دی، اپنے پانی کی کلی کر دی اور فرمایا اس کو پی لو اور اپنے چہرے پر مل لو۔ ان صحابی نے پیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ازواج امہات المؤمنین میں سے غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا بھائی میرا بھی حصہ اس میں رکھنا، مجھے بھی یہ پانی پلا دینا۔
پتا چلا حدیث سے کہ خود نکل کر باہر نہیں آئی، اندر سے ہی سوال کیا کہ یہ پانی اندر بھیج دو، باہر نکل کر نہیں آئی۔ پتا چلا عورتوں کے لیے پردے کا، حجاب کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ گھر میں رہیں، بلا ضرورت اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلیں۔ دوسرا درجہ، جب کبھی ضرورت آ سکتی ہے، جانا ہے، عورت کو نکلنا ہے، کوئی کام آ گیا، کوئی بات پیش آ گئی، کوئی حادثہ پیش آ گیا، گھر سے جانا ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، امت کی مسلمان عورتوں سے کہہ دیں یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر ایک لمبی چادر ڈال لیں جو سر سے لے کر پاؤں تک ان کے پورے جسم کو، حتیٰ کہ ان کے اس لباس کو جو وہ پہنے ہوئے ہیں اس کو پورا ڈھانک لے۔ جلباب کہتے ہیں عربی میں اس چادر کو کہ جو سر سے لے کر پاؤں تک لمبی ہو، جسم کا کوئی حصہ، کوئی عضو، حتیٰ کہ علماء نے لکھا عورت جو کپڑے پہنے ہیں اس کپڑے کا بھی غیر محرم سے پردہ ہے، اس کپڑے کو بھی چھپائے۔ یہ پردے کا دوسرا درجہ ہے کہ جب گھر سے نکلے کوئی لمبی چادر، کوئی لمبا برقع، وہ برقع نہیں جس میں تارا اور ستارہ بن رہے ہو، جس میں وہ بن رہی ہو، ڈیزائن بن رہی ہو، کنگورے بن رہے ہوں، برقع ہی دیکھنے والے 10-15 لوگ کھڑے ہو جائیں کہ کیا برقع لے کے نکلے صاحب ماشاءاللہ۔ ایسے برقعے چل گئے کہ ان برقعوں کو ایک اور برقعے کی ضرورت ہے کہ ان برقعوں کو پردے میں رکھا جائے۔ ایسے برقعے نہیں جس سے جسم کی ساخت نظر آئے، جسم کی بناوٹ نظر آئے۔ پردے کا معنی ہے عورت کے جسم کی ساخت کوئی نہیں دیکھ سکے، اس کے نشو و نما کو، اس کے اتار چڑھاؤ کو کوئی نہیں دیکھ سکے، اس کو پردہ کہتے ہیں۔ جس سے جسم کے سارے حصے نمایاں ہو رہے ہیں، وہ پردہ کیا ہے؟ وہ پردہ تھوڑی ہے، پردہ تو اس کو کہتے ہیں کہ عورت کے جسم کی ساخت نظر نہ آئے۔ تو جلباب کا حکم ہے، جلباب لے کر نکلے عورت، لمبی چادر جس سے اس کے جسم کے، حتیٰ کہ اس کے جسم کے کپڑے بھی کسی کو نظر نہ آئے۔ اور لکھا ہے کہ صرف ایک آنکھ کھولے جس سے راستہ دیکھیں، اور بعض فقہاء نے دوسری آنکھ کی بھی اجازت دی، اور اس نکلنے میں بھی اس کا اہتمام کرے کہ ایسی خوشبو نہ لگائیں جس سے دوسرے لوگ اس کی خوشبو سے محظوظ ہو جائیں۔ ایسا بجنے والا زیور پہن کے نہ نکلے کہ اس کے زیور کی کھنکار اور اس کی آواز دوسرے مردوں کو اس کی طرف مائل کر دے۔ راستے کے ایک کنارے پر چلے، مردوں کے ہجوم اور بیچ میں نہ چلے۔ یہ عورتوں کو حکم ہے، مردوں کو بھی ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، عورتوں سے بے محابہ اختلاط نہ کریں، ان سے فضول گفتگو نہ کریں۔ راستہ چل رہے، اور باجی کیا حال چال ہے، خالہ کیا حال چال ہے، اچھے ہیں سب، گھر میں کیسے ہیں، ماشاءاللہ، دیکھو نماز پڑھ کے نکلے ہیں، جان نہ پہچان۔ خالہ کس کی ہے بھائی؟ خالہ تو محلے کی ہے، تیری خالہ ہے، ایسے بات کر رہا۔ خالہ، پھپھو، چچی، کون ہے یہ چچی؟ چچی تیری چچی ہے، چچی سے تو ویسی پردہ ہے، سگی چچی بھی ہو جب بھی۔ ایسے مسجد سے نکلے ماشاءاللہ، داڑھی ٹوپی لگی ہوئی، محلے کی لڑکی، السلام علیکم باجی، باجی سے سلام کر۔ یہی سلام ایک دن فتنے کا باعث ہو جائے، یہی سلام کبھی کبھی اندر گھر میں گھسنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور اسی سلام کے ذریعے سے پھر فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے نوجوان لڑکی کو سلام کرنا منع لکھا، کرے بھی تو اس کو جواب بلند آواز سے نہیں دو، یہی سلام فتنے کا ذریعہ بن جائے۔ موبائل میں جس کبھی دھوکے سے فون لگ جائے، صحیح بتانا دل کی حقیقت چیک کر کے، کبھی دھوکے سے فون لگ جائے، رانگ نمبر، اور کسی لیڈیز کی آواز آ جائے، بتاؤ اندر ہلچل مچ جاتی نہیں مچ جاتی ہے کہ نمبر سیو کرنے والا ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ کیسی اندر ہلچل مچتی ہے، ایک دم سونامی سی پھوٹ پڑتی ہے اندر، ایک دم کوہرام سمجھو ہو، اور اس کی آواز بھی سریلی ہو مادھوری دکشت کی طرح، پھر تو کیا کہنے اس کے، پھر تو وہ سیو ہونے ہی ہے، نمبر سیو ہونے ہی ہے۔ اور پھر تھوڑے منٹوں کے بعد اور کسی نہ کسی بہانے سے پھر فون لگنے، اور یہی فون پھر ایک دن مصیبت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور آدمی کو گناہوں کے دلدل میں گھسیٹنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔
اس لیے اس کا اہتمام کرنا، یہ جا کے مسئلے سنانا، گھر میں بتانا جلباب کسے کہتے ہیں، پردے کا حکم کیا ہے، ابھی سے اپنی بچیوں کی، اپنی بہنوں کی فکر کرنا، ان کے لباس کو ابھی سے جانچنا، ابھی سے صحیح لباس پہناؤ گے بڑے ہونے کے بعد صحیح لباس پہنیں گی، ورنہ لبرل لوگوں کے لباس پہنیں گی، کھلے کلچر میں زندگی گزارنے والی 17-18 سال کی لڑکی ہو جائے گی، پھر مار پاؤ گے اس کو، پھر اس سے کچھ کہہ پاؤ گے؟ تمہاری برابر ہو گئی، اس کی بھی گھر میں چلتی ہے جیسی تمہاری چلتی، تم تو کما کے نہیں لاتے، وہ کما کے لاتی، اس کا زیادہ دبدبہ ہے تم سے زیادہ، پھر کیسے اس کو سمجھاؤ گے، کیسے بجھاؤ گے؟ آج موقع ہے 5-6 سال سے ابھی سے تربیت کرو۔ بہت بڑے لوگوں سے بمبئی میں ملاقات ہوئی جو ذہنی نفسیات کے ماہر تھے، انہوں نے کہا بچہ 5 سال کی عمر سے سیکھنا شروع کر دیتا ہے، 5 سال کی عمر سے کیچ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نفسیات کے ماہرین کا قول ہے کہ 5 سال کی عمر میں بچہ بچی سیکھنا شروع کر، ابھی سے ان کی تربیت کرو، ابھی سے ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو سنبھالو، ابھی سے ان کے لباس، کپڑے عید آ رہی ہے کپڑے دلاؤ ان کو، آپ لوگ دلاتے نہیں ہو تو مارکیٹ میں وہ کپڑے آتے نہیں، آپ کہو مارکیٹ میں احتیاج پیدا کرو، ہمیں یہ کپڑے چاہیے، اللہ ایسے دکان والوں کو بھی کھڑا کرے گا جو ایسے کپڑے رکھنے والے بنے۔ جب آپ ہی جینز پینٹ خرید کے لے آؤ گے، آپ ہی چھوٹی چھوٹی اسکارٹ اور یہ فلاں ڈھکا خرید کر لے آؤ گے تو مارکیٹ والے کیوں کرتا پاجامے رکھیں گے؟ جب ان کے پاس احتیاج ہی نہیں پہنچے گی، ضرورت ہی نہیں پہنچے گی تو وہ اس سامان کو رکھیں گے کیوں؟ نوکیا کا وہ پرانا موبائل اب کوئی رکھتا؟ اب جاؤ کسی کے پاس خریدنے، صاحب وہ پرانا موبائل ملے گا؟ بھائی ضرورت ختم ہو گئی، احتیاج ختم ہو گئی، لوگوں نے مانگنا شروع کم کر دیا، انہوں نے رکھنا بند کر دیا۔ آپ رکھو تو لوگ آئیں گے، اللہ گراہک بھیجے گا، دلوں میں ڈالے گا۔ کپڑے ہی نہیں مارکیٹ میں شارٹ ہے بچوں کے، کیا کریں؟ اس کو لاؤ سلواؤ ٹیلروں سے، اللہ تعالیٰ نے ایسے کھڑے کر دیے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا۔ دوسری چیز، تیسرا یہ ہے کہ عورت کبھی نکلتی ہے، ضرورت پڑ جاتی ہے کسی سے بات کرنے کی، کسی سے کلام کرنے کی، اس وقت کیا کرا جائے؟ اس وقت کیا کرے؟ پردے میں رہے یا چہرہ کھولے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ چہرہ کھولے گی یا نہیں کھولے گی۔ 2 چیزیں پردے سے مستثنا ہیں، ایک عورت کا چہرہ اور ایک اس کی ہتھیلیاں۔ اسی پر فقہا نے ہتھیلیوں پر قیاس کر کے قدمین کو خارج کرا ہے کہ یہ 3 چیزیں عورت کے پردے میں داخل نہیں ہیں۔ لیکن کب؟ اس صورت میں جبکہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ جس مرد سے بات کرنا ہے، کہیں جانا ہے، پاسپورٹ بنوانا ہے، فوٹو کی کبھی ضرورت آ گئی ہے، چہرہ دکھانا ہے، عدالت میں گواہی دینا ہے، وہاں چہرہ دکھانا پڑے گا، ایسی کوئی ضرورت ہے تو چہرہ کھولنے کی اجازت ہے، لیکن اس میں بھی اس کا اندیشہ ہو کہ فتنے کا خوف اور ڈر نہ ہو۔ یہ تیسرا درجہ ہے پردے کا، کہ ضرورت پڑ گئی، ڈاکٹر کو ہی دکھانا، چہرے پر زخم ہو گیا، پھنسی ہو گئی، کوئی پھوڑا ہو گیا، آنکھ میں کوئی تکلیف ہو گئی، کان دکھ رہا ہے، دانت میں کوئی تکلیف ہو گئی، ڈانڈ میں کوئی تکلیف ہو گئی، ہونٹ کٹ گیا، کیا کرے گی؟ اب چہرہ دکھا سکتی ہے، لیکن فتنے کا ڈر اور خوف رہے کہ فتنے کا ڈر اور خوف نہ ہو۔ تو اس لیے یہ 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ عورت اپنے گھر میں رہے بے پردہ، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہیں نکلے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ عورت اگر ضرورت کے تحت گھر سے نکلے گی تو یُدْنِینَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِیبِهِنَّ کہ وہ اپنے اوپر ایک جلباب، ایک ایسی چادر جو اس کے پورے جسم کو حتیٰ کہ اس کے لباس کو بھی چھپا لے۔ اس صورت میں پھر عورت اپنے گھر سے۔ تیسرا یہ کہیں ضرورت پڑ گئی چہرہ، ہتھیلی اور پیر کی، کہیں جانا ہے، کچھ دکھانا ہے، کچھ کرنا ہے، اس صورت میں گنجائش ہے چہرہ کھولنے کی، جبکہ فتنے کا ڈر اور خوف اور